بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ عرب ملک نے غداری کی انتہا کر دی ہے۔ عمان اور سعودی عرب کے اوپر حملہ کر دیا، جس کے بعد ایسے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے ہیں کہ محمد بن سلمان نے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جوابی حملے کے لیے پاکستان کو بلایا گیا ہے۔ پاکستان اب کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ ناظرین، مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ کا ماحول مزید تپ چکا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر رابطہ کیا ہے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے، لیکن ایران کی جانب سے دیا گیا ہے جواب۔ ایران کی جانب سے کیا کہا گیا ہے، اس وقت کیا پوزیشن ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، معاملات بڑے خوفناک حد تک خراب ہو رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ میں جو فائدہ ہے وہ کچھ ایسے ممالک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اپنی جو دشمنی ہے اس کا اظہار یا پھر اپنی خطے کے اندر پتلی ہوتی ہوئی پوزیشن کا جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ جو ہے اس کی جانب سے ایران کے اوپر جو اٹیکس کیے ہیں تو اس کے بعد ایران نے یعنی خبریں یہ آ رہی تھیں کہ جو سویلین تنصیبات ہیں اس کی امریکہ کی جو دیگر ہمسایہ ممالک ہیں ان کو ہٹ کیا ہے، یہ الزامات لگائے جاتے رہے، جس میں کہا گیا جی سعودی عرب کی جو سویلین تنصیبات ہیں ان کو ہٹ کیا گیا، جس کے بعد کہا گیا جی عرب امارات کے اوپر اٹیک کیے گئے، پھر جناب کویت ہے، بحرین ہے اور اردن ہے۔ تو ایران نے واضح طور پہ کہا جی کہ میں نے جو اٹیکس کیے ہیں وہ میں مان رہا ہوں کہ میں نے حملے امریکی فوجی اڈوں کے اوپر کیے ہیں، اور وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کی ایئر سپیس میرے خلاف استعمال ہوگی تو میں اٹیک کروں گا، لیکن اگر آپ کی ایئر سپیس استعمال نہیں ہوگی تو میں اٹیک نہیں کروں گا۔ تو ناظرین، سعودی عرب نے پبلکلی اس بات کو جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپنی ایئر سپیس یا پھر اپنے فوجی اڈے امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن ناظرین، ہوا کیا؟ آخر سعودی عرب جو ہے وہ پیٹ رہا ہے کہ میں نے اڈے نہیں دیے، میرے اڈوں سے اٹیک نہیں ہوا ایران کے اوپر، تو ایران میرے اوپر اٹیک کیوں کر رہا ہے؟ بات ایک سمجھنے والی ہے کہ جب ایران نے کمٹمنٹ کی تھی، اب وہ یہ رہا ناظرین کہ جو امریکہ ہے اس نے ایک بڑی گیم کی ہے۔ امریکہ نے ایکچولی یوں سمجھ لیجیے کہ یا تو ان کی آپس میں کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا پھر کوئی دیگر معاملات تھے، لیکن ایئر سپیس سعودی عرب کی استعمال ہوئی۔ وہ کیسے کہ ناظرین، امریکہ کا جو اسٹیلتھ طیارہ ہے F-35، یہ جب اڑتا ہے ناظرین کہیں سے جاتا ہے تو یہ جو اسٹیلتھ طیارہ ہے اس کا جو خاص طور پہ وہ سسٹم ہے جس کو خاص طور پہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس حوالے سے آف رکھا جاتا ہے، اگر آپ کسی خفیہ مشن پہ جا رہے ہوتے ہیں تو طیارے کی شناخت جو ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے، یعنی اس کو بند کر دیا جاتا ہے ان کے جو خصوصی جو اس میں سسٹم ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ F-35 جنگی طیارہ آپ کو پتا ہے اسٹیلتھ ہے، وہ تو ریڈار پہ نظر ہی نہیں آتا، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے یا پھر سعودی عرب کے اوپر ایران کو حملے کے لیے اکسانے کے لیے جو امریکہ ہے اس نے اپنے اسٹیلتھ طیارے کا جو یہ سسٹم ہے کہ وہ ریڈار کے اوپر نظر آ جائے وہ اس نے آن کر دیا۔ اب وہ جنگی طیارے جو ہیں ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لوکیشن کا پتہ چل رہا ہے، سپیڈ کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ طیارہ جو ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو امریکہ کا F-35 جنگی طیارہ سعودی عرب کی ایئر سپیس استعمال کرتے ہیں اور کر کے وہ ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور یہ ناظرین جو فلائٹ ڈیٹا جو ہے فلائٹ ڈیٹا جو آپ کو پتہ ایپ ہے تو اس کے اوپر بھی یہ نظر آ جاتا ہے، اس کے ثبوت آ جاتے ہیں سامنے۔ تو ایران جوابی حملے میں پرنس سلطان جو ایئر بیس ہے اس کو نشانہ بناتا ہے، اور سعودی عرب کہتا ہے جی ہماری ایئر سپیس استعمال نہیں ہوئی، لیکن استعمال تو ہوئی، اور امریکہ شاید یہی چاہتا تھا۔ اب دوسری طرف جو بڑی اس وقت خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عرب امارات، آپ کو پتا ہے کہ سوڈان میں، یمن میں، اس کے بعد صومالیہ میں
آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر سعودی عرب جو ہے اس کے جو بڑھتے ہوئے یعنی جو اقدامات ہیں، خاص طور پہ خطے کے اندر بڑھتا وہ اثر و رسوخ ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے اور اس کو خطرات میں ڈالنے کے لیے عرب امارات نے ایک بڑی گیم کھیلی۔ ناظرین، عرب امارات نے حال ہی میں کچھ موراکین ڈرونز جو ہیں وہ حاصل کیے۔ ناظرین، یہ جو موراکو کے ڈرونز ہیں ان کی شکل و شباہت بالکل ایران کی شاہد 136 ڈرون جیسی ہے۔ امریکہ نے بھی شاہد 136 ڈرون جو ہے ان کی کاپی بنائی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جو ایران کی جو سعودی عرب کی تیل تنصیبات ہیں ان کے اوپر، جو کہ ان کے بارڈر کے قریب ہیں، ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے موراکین ڈرون جو ہے وہ عرب امارات کی جانب سے استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ عمان کے اوپر، کیونکہ عمان نے تو بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ کنفلکٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، تو عمان کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے۔ ایران اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ میں نے اٹیک نہیں کیا، لیکن حملہ ہوتا ہے اور یہ اس کے ثبوت بھی سامنے آتے ہیں۔ تو وہ حملہ بھی سعودی عرب کے ساتھ ساتھ عمان کے اوپر بھی عرب امارات کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، جیسے یہ شواہد سامنے آئے ہیں کہ عرب امارات ہی عرب ممالک میں وہ غداری کر رہا ہے، بلکہ قطر کے ایک تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے تو اسے اسرائیل کا ٹروجن ہارس قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل چھپا ہوا اسرائیل کا وہ پٹھو ہے جو کہ سارا کام عرب ممالک کے اندر کر رہا ہے۔ اب اس نے ان عرب ممالک کو، جو ان کی ترقی ہے، جو ان کے اندر فورن انویسٹمنٹ ہے، جو ان کے بڑھتے ہوئے اقدامات ہیں، اس کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ان کی ایران کے ساتھ جنگ کروا دو۔ وہ تو محمد بن سلمان نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ اس نے پاکستان سے رابطہ کیا تو پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ پہنچے سعودی عرب میں، وہاں پہ انہوں نے ایرانی قیادت سے رابطہ کر کے انہوں نے معاملات کو کول ڈاؤن کیا اور دونوں طرف سے معاملات سیٹل ہو گئے۔ اب اگر عرب امارات کے حملوں پر ایران کے اوپر جو ہے وہ سعودی عرب اٹیک کرتا تو معاملات بڑھ جانے تھے، اور اس سے پھر کیا ہونا تھا، پاکستان کو بھی جنگ میں کودنا پڑنا تھا، اور پھر سعودی عرب جو ہے اس نے بڑی مصیبت میں پھنس جانا تھا۔ اب ناظرین، عرب امارات پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ شرارتیں کر رہا ہے اور بہت سارے ممالک کے اندر شرارت بازی کر رہا ہے۔ اب اس کی جانب سے یہ جو سنگین غلطی کی گئی ہے، اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس میں پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا کہ ہم ان کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، ان کی تنصیبات کے اوپر حملے کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ویسے ابھی ان کو اٹیک کرنے کی ضرورت ہے نہیں، ایران جو ہے وہ بہت ساری چیزیں حساب کتاب برابر کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر میں بھی کہ ایران جو ہے ان کے جو حساس ترین مقامات ہیں ان کو بھی اس غلطی کی پیدائش میں کہ وہ ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک عرب ممالک کے ساتھ نئی جنگ میں، تو ان کو سزا کے طور پہ ان کی انسٹالیشنز، ہائی لیول کی انسٹالیشنز ہیں، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو اس وقت ناظرین یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے ناظرین کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بڑی پرومیننٹ پوزیشن میں، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس وقت ہوا گیا ہے کہ امریکہ جو ایران کے خلاف حملہ کر کے بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ امریکہ کا تیسری مرتبہ رابطہ ہوا ہے، امریکہ کے جو خصوصی مشیر ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وٹکوف، اس نے رابطہ کیا ہے ایران کے ساتھ، ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ کہ جنگ بندی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہ، ابھی ہم جنگ بندی نہیں کریں گے، کیونکہ ناظرین ایران کو اس وقت یقین ہے کہ وہ جنگ جیت رہا ہے، ہار نہیں رہا۔ امریکہ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ امریکہ کے اوپر وہ اٹیک کریں۔ اسٹریٹ آف ہومز کو بند کر دیا گیا، 3 جنگی بحری بیڑے ناظرین سامنے کھڑے ہیں اور وہ گارنٹی نہیں دے پا رہے ان تمام بحری ٹریفک کو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ جو آئل ٹینکر ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن امریکی جو ہے وہ جرت نہیں ہے کہ وہ جا کے اسٹریٹ آف ہومز کو کھلوا سکے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ ایران کی جو تیاریاں ہیں، ابھی 2 دن پہلے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ میں نے جو مائن بچھانے والے، سمندری مائن بچھانے والے جہاز ہیں وہ ان کے تباہ کر دیے، اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ہمت کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں اپنے جنگی بحری بیڑوں کو آگے کرتے؟ تو ایران نے جواب دے دیا، ایران نے کہا جی کہ ہماری شرائط کے اوپر جنگ بندی ہونی ہے، لیکن ابھی ہمارا موڈ نہیں ہے بالکل بھی جنگ بندی کرنے کا، ابھی تھوڑا سا انتظار کریں اور انجوائے کریں کہ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، ایران کی جو تیاریاں ہیں اور اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اسٹریٹجک پوائنٹ کو چوک کر دینا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج پوری دنیا کے لیے بنا ہوا ہے۔ اب پوری دنیا بھی یہاں پہ آ کے یا اکٹھی ہو کے اس چیلنج کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کر پا رہی ہے۔ تو صورتحال کافی زیادہ امریکہ کے لیے خراب ہے، دنیا کی سپر پاور صرف ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ ممکنہ طور پہ یک طرفہ طور پہ امریکہ اعلان کر سکتا ہے لیکن اب جنگ بندی کا، لیکن ایران نے کہا جی ابھی تک ہمارے حتمی ٹارگٹس جو ہیں وہ جب تک پورے نہیں ہوتے جنگ بندی نہیں ہوگی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ وارث.